بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 10واں پارہ مکمل اور 11واں پارہ آدھا پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے واقعے کا تذکرہ کیا جس کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلے والا دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام کو رمضان سن 2 کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ والوں نے خود بھی اور اپنے اطراف کے لوگوں سے بھی بہت مال جمع کیا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے قافلہ تیار کیا جو ملک شام جانے والا ہے تجارت کے لیے۔ سب نے اپنا اپنا حصہ لگایا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے مکہ والوں نے جو اس تجارت سے ہمیں نفع حاصل ہوگا اس نفع کے ذریعے سے ہم سامان وغیرہ خریدیں گے، ہتھیار وغیرہ خریدیں گے اور مدینے والوں پر چڑھائی کر دیں گے اور سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو ایک قافلہ تشکیل دیا گیا، سفیان بن حرب کی موجودگی کے اندر یہ قافلے کے سردار رہے۔ یہ قافلہ یہاں سے چلا گیا ملک شام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کسی طرح، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور یوں کہا کہ اس قافلے کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مال جمع کر کے لائیں گے، جو تجارت میں نفع حاصل کریں گے، یہ ہمارے اوپر ہی اس کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے 12 رمضان المبارک کو سن 2 کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا اور آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے۔ ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے، جس کے اندر 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جن کے اندر ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابی باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک کا نمبر آتا تھا پھر وہ اتر جاتے تھے، پھر دوسرے کا نمبر آتا تھا۔ ایک اونٹ ایسا بھی تھا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں کا نمبر تھا۔ تو یہ دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کا نمبر آتا چلنے کا تو یہ کہتے اللہ کے نبی آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلیں گے آپ کے بدلے میں۔ تو آپ علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ میں تم سے زیادہ قوی ہوں اور میں بھی جس طرح تم ثواب کے ضرورت مند ہو ایسے ہی میں بھی ثواب چاہتا ہوں، اور آپ علیہ السلام اپنی باری میں پیدل چلتے تھے۔ یہ قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، اس قافلے کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس قافلے نے یہاں سے کسی قاصد کو بھیجا مکہ کے اندر ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل سے یوں کہا کہ ہماری مدد کے لیے لوگوں کو بھیجو۔ اور یہ قافلہ بہت تیزی سے چلا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قافلے کا ملان نہیں ہوا، یہ آگے نکل گیا اور آپ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ ادھر سے ابو جہل 1000 لوگوں کو لے کر جمع کر آ گیا۔ مکہ والوں میں بڑا جوش آ گیا کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں۔ 1000 کا لشکر ہے سامنے اور یہ 313 صحابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ یہ معاملہ ہاتھوں ہاتھ پیش آیا تھا، پہلے سے طے نہیں تھا۔ مسلمان جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے بلکہ اس کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ اب جب یہ قافلہ آمنے سامنے ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل، تو ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے، ایک طرف آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، 313 تھے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کے اندر لگے رہے، اور آپ علیہ السلام نے رات بھر، تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلا تعبد ابدا فی الارض۔ اے اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، یہ 313 ہیں جنہوں میں نے تیار کیا ہے، اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ اگر آج یہ مارے گئے اور یہ ہلاک ہو گئے، یہ 313 شہید ہو گئے، تیری زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ تو ہماری مدد فرما۔
اور اتنا روئے اللہ کے نبی، اتنا روئے، اور آپ نے اتنا مانگا ایسا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ ہونے سے پہلے صحابہ سے بلکہ مشورہ تک کیا تھا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا رائے ہے تمہاری، ہم 313 وہ 1000 ہیں، کیا کریں؟ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہمارا جان اور ہمارا مال آپ کے اوپر قربان ہے، اللہ کے نبی آپ تو حکم کریں۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے اللہ کے نبی نے جب ان سے رائے پوچھی اللہ کے نبی نے، تو انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا تھا اے اللہ کے نبی بنی اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، کہ موسیٰ تم چل جاؤ اور تمہارے خدا کو لے جاؤ، تم جا کر مقابلہ کر لو۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، ہم آپ کو تنے تنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مہاجرین صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرے بھائی انصار کیا کہتے ہیں، تو ایک صحابی نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سنیں اللہ کے نبی اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندروں کے اندر چھلانگ لگاتے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، تنے تنا نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے نبی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، سامنے ابو جہل کا مجمع، اور ابو جہل اپنے ساتھ ناچنے والیوں کو، گانے والوں کو لایا تھا، وہاں ایک شور تھا، شرابہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم ھذا قریش، اے اللہ یہ قریش ہیں، یہ تکبر کے اندر ہیں، غرور کے اندر ہیں، یہ ناچنے گانے والے لے کر آئے ہیں، ان کو اس بات کا تکبر ہے کہ ہم 1000 ہیں، اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ جب مقابلے کے لیے سامنے آئے تو سامنے سے ایک اعلان ہوا کفار و مشرکین کی طرف سے من یبارز، کون مقابلے کے لیے آئے گا، کس کی طاقت ہے ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کی؟ ادھر سے 3 شخص آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، ادھر سے 3 شخص آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، ادھر سے 3 شخص آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شیبہ سے مقابلہ ہوا، ایک وار میں ختم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولید سے مقابلہ ہوا، ایک وار میں ختم۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے چلتا رہا حتیٰ کہ دونوں زخمی ہو گئے، بالآخر وہ بھی قتل کر دیا گیا، عتبہ جسے کہا جاتا تھا۔ پھر آپس کی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو اٹھایا اور کچھ کنکریوں کو اٹھایا اور یوں ان کی طرف پھینکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تو آپ کا تھا، مٹی تو آپ اچھال رہے تھے، اصل تو ذات پھینکنے والی وہ اللہ کی تھی۔ ہر ایک کی آنکھوں میں کنکر کو پہنچا دیا، گھمسان ہو گیا، لوگ تتر بتر ہو گئے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت کے اندر اس امت کا فرعون قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موسیٰ کے وقت کا فرعون تھا، ایک میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، اس کو ابو جہل کہا جاتا تھا۔ 2 صحابی کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے، ایک ادھر ایک ادھر، عبد الرحمن ابن عوف بیچ میں ہیں، ایک صحابی معاذ ہیں، ایک معوذ ہیں، کم عمر کے ہیں۔ کہنے لگے کہ چاچا ہم نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے جو ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابو جہل ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تم کیا کرو گے؟ یا تو آج وہ باقی رہے گا یا ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی، یا تو آج اسی کا نام رہے گا یا ہمارا ہی نام رہے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ ابو جہل سامنے آ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تمہارا مقصود رہا کہ دونوں کے دونوں چلے، ایک نے گھوڑے پہ وار کیا، ایک نے ابو جہل پہ وار کیا، حتیٰ کہ نیچے گرا دیا، کچھ رمق باقی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پہ بیٹھے، تو ابو جہل نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابن مسعود ہوں۔ کہا تم ابن مسعود ہو، اچھا۔ یوں کہا کہ دیکھو میری گردن کاٹو نا تو یہاں سے مت کاٹنا، یہاں سے کاٹنا تاکہ میں سردار لگوں، بڑی گردن والا لگوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل قتل ہو گیا، آپ نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور جس نے اپنے بندے کی مدد فرما دی اور دشمنوں کو پش پھیر کر بھگا دیا دشمنوں۔ پھر کیا ہوا کہ شکست کھا گئے، 70 افراد تو قتل کیے گئے اور 70 افراد قیدی کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے اندر سے 6 تو مہاجرین اور 8 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہوئے، مکمل 14 صحابہ مسلمانوں میں سے شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو آزاد کردہ غلام تھے، جن کا نام مہجع تھا، ان کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا تھا، جو بدر کے اندر شہید ہوئے تھے ان میں سے۔
اور اللہ کے نبی نے بدر والوں کے لیے کہا تھا کہ آج کے بعد اگر جو بدر میں شریک ہو گئے وہ کوئی عمل نہیں بھی کریں تو بھی اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بدر والوں کا نام لے کر دعا کی جاتی ہے اور دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ ان کے صدقہ طفیل میں اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب مکہ کے اندر یہ خبر پہنچی تو مکہ والوں کو یقین نہیں آیا۔ ابو لہب نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ آج ہم شکست کھا گئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یقین نہیں آیا، ماتم ہو گیا مکہ کے اندر۔ پھر وہ وقت بھی آیا، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ 3 دن تک وہاں بدر میں ٹھہرے رہے، اور پھر وہاں سے آپ علیہ السلام واپس مدینے چلے گئے۔ یہ جو 70 لوگ قیدی ہو گئے تھے ان کو بھی لے کر چلے گئے۔ پھر معاملہ یہ آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اللہ کے نبی یہی تو کفر کے ہڈے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو چھوڑا نہیں جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور دوسرے صحابہ کی رائے تھی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس رائے پر عمل کیا، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں کیا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، وہ دن جس دن حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا گیا۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا جس کو ابو عامر کہا جاتا تھا۔ اس نے اسی دور کے اندر نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا اور پھر یہ نصرانی بن کر رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مدینے میں اللہ کے نبی آئے تو یہ مخالف بن گیا آپ علیہ السلام۔ اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے، اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتا تھا۔ یہ آج سے نہیں ہے کہ اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، یہ نہیں، ہر دور کے اندر اسلام کے اوپر اعتراض ہوتا رہا ہے۔ وہ اعتراض کرنے والے زمین کے اندر دفن ہو گئے، وہ اعتراض کرنے والے ختم ہو گئے۔ اسلام کل بھی باقی تھا، اسلام آج بھی باقی ہے، اور خدا کی قسم اسلام باقی رہے گا، اور اگر اسلام نہیں رہے گا تو روئے زمین کے اوپر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کر دیں گے، بلکہ اسلام کیا، ایک ایمان والا بھی اگر زمین پر نہیں رہے گا ساری دنیا ختم کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس وقت پروپیگنڈا تھا اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتراض آپ سمجھاتے تھے۔ تو پھر یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پر خلاف کھڑا ہوا کرتا تھا، سامنے والوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جب غزوہ حنین ہوا اور کفار و مشرکین کو شکست ہو گئی تو یہ یہاں سے بھاگ کر دوسرے علاقے کے اندر چلا گیا، نصرانیوں کے علاقے کے اندر چلا گیا، لیکن دل میں حسد تھا، دل میں کینہ تھا۔ وہاں سے اس نے منافقین کو خط لکھا کہ میں روم والوں سے کہہ رہا ہوں یہ مدینے والوں پہ چڑھائی کر دیں گے، لیکن ان کے لیے وہاں ٹھہرنے کا ایک اڈا ہونا چاہیے، بات پہنچانے کی ایک جگہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں کے منافقینوں نے ایک کام کیا کہ ایک مسجد بنائی مدینے کے اندر، قباء کے اندر۔ اسی مسجد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ یہ لوگ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ عبادت کے لیے نہیں بنا رہے بلکہ ضد میں بنا رہے ہیں، عناد میں بنا رہے ہیں، کفر میں بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تفریق ڈال دیں، مسلمانوں کے اندر جدائی ڈال دیں، اس لیے مسجد کو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے یہ منافقین، کہنے لگے قباء کے اندر ایک مسجد ہے جو پہلے سے موجود تھی، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کر جا رہے تھے، یوں کہا کہ اللہ کے نبی وہ مسجد ہے لوگوں کو دور پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آ کر نماز پڑھ دیں۔ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ لیں یہاں پر تو لوگوں کو اطمینان ہو جائے بھائی یہ بھی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی کو بات معلوم نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں ابھی تو تبوک جا رہا ہوں، سفر تبوک کے اوپر، پھر جب وہاں سے واپس آؤں گا تو پھر میں یہاں پر نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی جب واپس آ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہو گئی، اے نبی جی آپ یہاں نماز نہیں پڑھیں، یہ مسجد نہیں بنا رہے، یہ تو یہاں پر پلان اور مشوروں کے اڈے بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 صحابی کو بھیجا اور ان کے ساتھ پوری ایک جماعت کو بھیجا، اور اللہ کے نبی نے کہا اس مسجد کو، یہ جو مسجد انہوں نے نام سے بنائی ہے اس مکان کو ختم کر دو، اور اس مکان کو پورا ختم کر دیا، جڑ سے ختم کر دیا۔ ایک صحابی تھے غالباً عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کا نام تھا، اللہ کے نبی نے کہا وہ جگہ خالی پڑی ہے تم چاہو تو وہاں پر مکان بنا لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ایسی جگہ پر مکان نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی حارث بن ارقم کو کہہ دیں آپ کہ وہ ان کے پاس مکان نہیں، وہ مکان بنا لے۔ یہ صحابی نے وہاں پر مکان بنا لیا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر یہ جگہ جو کفار و مشرکین منافقین نے بنائی تھی اس کی نحوست ایسی تھی، یوں فرمایا کہ ان صحابی کے یا تو اولاد ہوتی نہیں تھی، اور اولاد ہوتی تھی تو وہ مر جاتی تھی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس جگہ کے اوپر کبھی کسی کبوتری نے انڈا نہیں دیا، کسی مرغی نے انڈا نہیں دیا۔ آج بھی وہ جگہ ایسی کی ایسی ویران پڑی ہوئی ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یہ وہ مسجد ہے جو کفر کا اڈا ہے،
اور اس کے مقابلے میں قبا مسجد جو تھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین. قبا میں ایک مسجد آج بھی موجود ہے جہاں پر عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھتے ہیں. جس مسجد کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا لمسجد اسس علی التقوی، اول دن ہی سے تقوی کی اس کی بنیاد ہے. اس مسجد کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا جو آدمی 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھتا ہے 1 عمرے کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے جو اپنے گھر سے چلے وضو بنا کر اور وہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا. بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں اللہ کے نبی ہر ہفتے کے دن میں یہاں پر مسجد قباء آتے تھے اور یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس پارے کے اندر اور بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اختصار کی وجہ سے 2 باتیں تذکرہ کی میں نے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت